ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آج کی ہماری یہ تقریب سعید 10 محرم الحرام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. برادران ذی وقار، دین اسلام جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہی دین فطرت ہے، یہی دین حقیقت ہے. بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس دین کی بات کر دیتے ہیں اور جو کہ ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کسی پھولوں کی سیج کا نام ہے. اس کی وہ قدر، وہ اہمیت ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں میں اس طرح نہیں اتری کہ جتنا اس دین کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ دین حق کس طرح پھیلانے والوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنی مشکلات جھیلی، کتنے غموں کے پہاڑ سروں پہ پڑھے، مگر اہل حق نے مقصد حیات کو حاصل کر کے ہی دم لیا. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور دنیا کفر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، وہ کیا مشکلات نہ تھی کہ جو آپ کے راستے میں نہ ڈالی گئی. ہر طرح سے ستایا گیا، لالچ بھی دیا گیا، ڈرایا بھی گیا، دھمکیاں بھی دی گئی، عملاً تنگ بھی کیا گیا. یہاں تک لالچ میں کہا گیا کہ دنیا کی جو چیز مانگتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس نئے دین کی اتباع چھوڑ دیں اور اس کو پھیلانا چھوڑ دیں. اور بعض دفعہ یوں کہا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے دین کی بات کریں، لیکن اس میں ایسا کرتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ باتیں ہماری مان لیتے ہیں.
کبھی ہم سارے مل کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، اور کچھ دن آپ اور آپ کے پیروکار ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی عبادت کریں، گویا مل کر چلتے ہیں، مل کر رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی پیغام دیا کہ میں دعوت حق لے کر آیا ہوں، میں اسے پھیلاؤں گا۔ اور قرآن مجید کی سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ گویا اس دین کو جنہوں نے سمجھ لیا تو پھر اس پر ڈٹ گئے، نہ تو اس سے مکمل ہٹتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر ذرہ برابر کی تبدیلی اور تغیر کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ پر کبھی گندگی ڈال دی جاتی، اوجھڑیاں پھینک دی جاتی، آپ کو سزائیں دی جاتی، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا، حتیٰ کہ جب وادی طائف میں نبی کریم علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے کہ طائف کے لوگ ہیں، ان کو تبلیغ کرتا ہوں شاید ان میں سے کوئی مان جائے، تو آقا علیہ السلام کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو اور کھلنڈروں کو لگا دیا جو آپ کو معاذ اللہ گالیاں بھی دیتے، آپ کے خلاف آوازیں بھی کستے، پتھر مارے گئے، آپ کے جسم اطہر سے اتنا لہو مبارک نکلا کہ آپ کے نالین پاک خون سے بھر گئے، حضور علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے طائف کی وادی میں میری امت نے ستایا ہے، سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک جانب اور میری وہ ایک تکلیف ایک طرف، اتنا ستایا گیا۔ پھر جو بھی اسلام قبول کرتا سب سے پہلے تو حضور کے جان نثاروں میں کروڑوں سلام ان صحابہ کبار کو کہ جو اس وقت حضور کے ساتھ آ لگے کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت بلال، کہ سب کچھ چھوڑا اس دین کی خاطر، بھائی بھائی سے جدا ہوا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، فیملیاں الگ ہوئی، کاروبار چھوڑنے پڑے، علاقے چھوڑنے پڑے، جاگیریں زمینیں چھوڑنی پڑی، نہ چھوڑ دیں گے لیکن دین کی حفاظت کریں گے۔ مرد و زن اور بچے سارے اس میں برابر کی شریک، اور تمہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی خاتون شہید، ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دے، اس اسلام کا نام لینا چھوڑ دے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، دھمکیاں دی، ڈرایا، نہیں مانی، حتیٰ کہ حضرت سمیہ کو بٹھا کر آپ کی ناف پر زور سے نیزہ مار کر جسم سے پار کر دیا۔ وہیں حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کر لیا، جان دینا گوارا کر لی، مگر ابو لہب کی بات کو نہ مانا، جب بھی مانا تو محمد رسول اللہ کی بات کو مانا۔ وہ جان نثار لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اور آج اسلام ہم تک پہنچ گیا، ہمیں تو بڑی آسانی سے مل گیا، مفت میں مل گیا، اسی لیے اس کی ہمیں قدر نہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہم تک پہنچی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلواروں سے دونوں ہاتھوں سے لڑنے والے میدان جنگ میں،
آپ کے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی، آپ کو جنگ احد میں شہید کیا گیا، آپ کے جسم کو چاک کیا گیا، اندر سے کلیجہ نکالا، اور ہندا نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے اپنے منہ میں وہ کلیجہ چبایا اور کہا کہ اب مجھے سکون ملا ہے کہ میں نے حمزہ کے جسم سے کلیجہ نکال کے چبایا، یہ نقصان پہنچایا ہے دین حق۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہے، حبشہ سے بکتا ہوا آتا ہے، اور نگاہیں جب چہرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو پھر انہیں کی ہو جاتی ہے۔ اس کا آقا امیہ بن خلف بہت تنگ کرتا، ویسے بھی بڑا ظالم تھا، اور جب پتہ چلا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، پھر تو اور ستانے لگا، کبھی کانٹوں پہ لٹاتا، کبھی پتھروں پہ لٹاتا، کبھی آگ کے انگاروں پہ لٹاتا، ہر طرح کی سزا دیتا، مگر جب بھی چھوڑتا اور سمجھتا کہ اب بلال اس کے بعد محمد اور اس کے رب کا نام نہیں لے گا، مگر جب چھوڑتا تو بلال کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا یہ تصور ہم کریں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے اور چھوٹی سی تکلیف سہنی پڑے، تو کیا دین اسلام کے لیے ہم بھی وہ تکلیف سہنے کے لیے تیار؟ ہمیں تو تھوڑی سی گرمی نماز سے روک دیتی، تھوڑی سی سردی نماز سے بعید کر دیتی، تھوڑا سا ماحول خراب ہو لیکن نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، تھوڑے سے حالات ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتی، اگر ادھر لگے تو کاروبار رک جائے گا۔ ان کے کاروبار جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا کہ مکے کے تاجر اور بے سر و سامانی کی حالت میں وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور سب کچھ وہیں چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ ہم تک اس دین کو پہنچایا، طائف کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور صحابہ نے کتنی تکالیف سہی اس دین متین کی خاطر۔ پھر یہ تذکرہ چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کہا کہ میں بھی نبی، حضور کی ختم نبوت پر بات، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، اور جس میں 12,000 صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، حافظ قرآن صحابہ، عالم صحابہ، مگر اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کیا جائے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ منکرین زکوٰۃ نے صرف یہ انکار کیا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، جہاد بھی کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم کیوں ٹیکس دیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کو کہ حالات بڑے خراب ہیں، تو بہتر ہے کہ اس معاملے کو مؤخر کر دیں، باقی ریاست کے حالات ٹھیک ہو لیں، اس کے بعد منکرین زکوٰۃ والی بات چھڑے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم میں نبی کریم علیہ السلام کے دین میں ذرہ برابر بھی تغیر برداشت نہیں کر سکتا، مجھے تنہا بھی اگر لڑنا پڑا تو جس شخص سے نبی پاک علیہ السلام ایک بکری کے بچے کی زکوٰۃ لیتے تھے میں اسے زکوٰۃ وصول کروں گا، اور اپنے منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی اور دین کا لوہا منوایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تو شان ہی کیا، آپ کا تو مقام ہی کیا،
تو ذرہ برابر بھی اسلام کے خلاف کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ وہ کنواں جو آپ نے خود اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، 40 دن تک اسی کنویں کا پانی آپ پر بند کر دیا گیا۔ آپ نے وہ صحبت برداشت کی، مگر دین کے پرچم کو سرنگون نہ ہونے دیا۔ حیدر کرار، امام حسن، صحابہ بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ دین امت کے اندر پھیلا اور اس ہم تک پہنچا۔ اب جن کا تذکرہ آج کر رہے ہیں اور دن منا رہے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کی حال ہے کہ انہوں نے جانیں دے دی، اولادیں دے دی، مال دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ تو حسین تو وہ ہیں کہ جنہیں گھٹی بھی رسول اللہ نے دی ہے، جو پیدا ہوئے تو حضور کے ہاتھوں میں آئے، نبی پاک کی گود میں کھیلتے رہے، پلتے رہے، حضور کے کندھوں پر سواریاں کرتے رہے، حضور ممبر پر خطبہ دیتے تو حسین گود میں گھس جاتے۔ ایک ایک لمحہ دین متین نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، حضور سے پڑھا، وہ ڈائریکٹ استاد اور تربیت کرنے والے محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی، جنہوں نے ساری زندگی دیکھا ہی کیا تھا۔ نانا پاک کے زمانے میں حضور کا طرز زندگی دیکھا، پھر سیدی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو آپ کے والد ہیں، حضرت علی کو دو ہی حالتوں میں دیکھا، یا گھوڑے پر سوار میدان جہاد میں دیکھا، یا مصلی پہ سر بسجود دیکھا، کہ سر سجدے سے کبھی اٹھتا نہیں، اور دن نکلتا ہے تو جہاد کی سبیل اللہ کے لیے میدان کارزار میں ہوتا ہے۔ گھر میں جس ماں نے تربیت کی، اس ماں کو کیسا دیکھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہے، ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی۔ تو وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ دین کے اندر ذرہ برابر بھی تغیر ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی، امام حسن نے بھی بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی، تسلیم کی حکومت، حضرت عمر کی حکومت کو تسلیم کیا، حضرت عثمان غنی کے خلافت کو تسلیم کیا، حضرت علی کے خلافت کو تسلیم کیا، حضرت امام حسن کی خلافت کو حضرت حسین نے تسلیم کیا، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور بادشاہت کو بھی اپنے دین کے لیے قبول کر لیا اور ان کے ساتھ رہا۔ لیکن جب یہ یزید تخت نشین ہوا، اب یزید کے ساتھ حسین کا جھگڑا کیا؟ بہت ساری باتوں کو اندر سے سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ یزید سے حسین کا کوئی گھر کا جھگڑا کوئی، اگر یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو کہ قاسم بھیجا گیا، پیغام آیا حسین بیعت کر لے، 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، باقی مدینہ میں بھی سارے لوگوں نے بیعت کر لی، 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے بیعت کی، جن میں ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر ہے، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے بیعت کی۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ یہاں خفیہ بیعت کر لے، مان نہیں رہے،
فرمایا نہیں، صبح مجمع میں بات کریں گے، اعلانیہ بات میں بات کروں گا، پھر وہ تسلیم کی جائے گی تو پھر بیعت کروں گا، ایسے میں بیعت ایسی شخص کی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں اختلاف بھی کیا ہے؟ اگر امام علی مقام مصلحت کے تحت کہتے دین کے معاملات میں اپنے ہاتھ بھی رکھتا ہوں، لوگ ظاہر ہے میرے مرید ہیں، میرے نانا کی امتی ہیں، لوگوں کا رجحان میری طرف آئے گا، دین تو آخر مجھ سے ہی سیکھنا ہے نا، تو وقتی تسلیم کر لیں، اس کی خباثت سے بچ جائیں یزید، لیکن نہیں مانا۔ اور اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے متولی بھی تھے آپ، سجادہ نشین تو تھے وہاں کے، اور وہاں پیر بن کے بیٹھ جاتے، اطمینان سے بیٹھ جاتے، یزید بھی آتا، یزید کے لوگ بھی آتے، چندہ بھی دیتے، ہاتھ بھی چومتے، سلام بھی کرتے، جھک کر ملتے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، بڑا مقام و مرتبہ ہوتا امام علی مقام کا۔ لیکن فرمایا دین کے معاملے میں ایک امامت صغرا ہوتی ہے اور ایک امامت کبریٰ ہوتی ہے۔ یہ مصلی کی امامت صغرا ہے، اور حکومت کی امامت یہ امامت کبریٰ ہے۔ وہ امامت صغرا کے لیے اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، اور متقی بھی ہو، صاحب تقویٰ ہو، نظریں جھکا کے رکھتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہو، داڑھی پوری ہو، سر پہ پگڑی باندھتا ہو، یہ ساری چیزیں جب کی جاتی ہے امامت صغرا کے لیے، میں امامت کبریٰ کے لیے پھر کیسا آدمی چاہیے؟ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا، وہ جی فلاں نے کہا ہے لہذا مجبوری ہے، بہت مصیبت ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ شرابی ہے، کبابی ہے، بدکار ہے، دنیا کا ذلیل ترین انسان، لیکن بہت مصیبت ہے۔ امام علی مقام نے یہ درس دیا کہ امامت کبریٰ کے لیے جیسے شخص کو تم چنو گے اس کے سارے اعمال و افعال کے ذمہ دار بھی تم ہوگے۔ اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، اور یزید یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یہودیت لاؤں گا، یزید کے دور میں یہ بھی نہیں تھا کہ عیسائیت آ جائے گی، یزید کی بیعت کرنے سے یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کفر آ جائے گا یا وہ شرک قرآن کر دے گا، صرف ریاست کے اندر لبرلزم آئے گا، تھوڑی سی روشن خیالی، تھوڑی سی ماڈرنٹی، کہ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، احکام بھی ہوں، شریعت بھی ہو، ساری باتیں مانی جائیں، کیونکہ یزید خود دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا۔ دمشق کی جامع مسجد میں یزید جمعہ پڑھاتا تھا، تقریر بھی خود کرتا، خطبہ بھی دیتا اور نماز بھی پڑھاتا تھا، قرآن کا حافظ بھی تھا۔ لیکن بادشاہ کے اندر زندگی گزار کر پروان چڑھا، اور کچھ ایسی باتیں جو جن میں کھلنڈرا پن، شکاری، شراب پی لینے میں کہنا کیا حرج ہے، ایسے کچھ اعمال و افعال میں فرمایا ایسا شخص امت مسلمہ کا امام نہیں بن سکتا، امت مسلمہ کا حکمران نہیں بن سکتا، میں ایسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ اور اب معاملہ جو آگے چلتا گیا، واقعات اور روایات کی طرف بڑھنے کی بات نہیں، ہم نے مقصد کو لینا ہے اور بات کو سمجھنا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں دو کردار، یہ دو کرداروں کی جنگ ہے کہ کربلا کے میدان میں دو کردار نظر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو بیعت لینے کے لیے آئے اور ستانے کے لیے آئے، ظلم کرنے کے لیے آئے، اور ایک وہ ہیں جو ہر حال میں بھی ظلم سہنے کے لیے تیار، صبر و استقلال کا مجسمہ بننے کے لیے تیار۔ اب دونوں کو آگے اعمال ان کے کیا ہے؟ ایک نے پانی بند کیا، دوسروں نے
صبر سے کام لیا۔ ایک نے کربلا کے میدان میں تیر اور نیزوں کی بارش کی تو دوسروں نے ہر حال میں الحمد کہا۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے نمازوں کی پرواہ نہ کی، اور ایک کردار وہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہے مگر پھر بھی کوئی کسی دشمن کی روایت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کربلا میں جتنے دن غازیان اسلام رہے، حتیٰ کہ مرد، خواتین اور بچے، کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی بچے کی بھی نماز رہ گئی ہے۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، نہ کسی عورت کی نماز قضا ہوئی نہ کسی مرد کی نماز قضا ہوئی۔ حتیٰ کہ امام علی مقام نے تو آخری وقت جب نظر آ رہا ہے کہ سارا کنبہ شہید ہو چکا اور اب میری شہادت کی باری ہے، اب سخت حالات ہیں، وقت بھی ابھی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ایک طرف قرآن کی آیات کو بھول کر میدان کارزار میں آنے والے، اور ایک طرف تمام روایات میں مرخی نے لکھا ہے ساری رات خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی کہ خواتین اور جو خیمے میں بچے تھے وہ ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ امام حسین آپ بھی اور آپ کے ساتھ بھی رات کو خیموں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کوئی ادھر کردار ہمیں وہ درس دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ لوگوں دین بچانا، یہ دین آسانی سے نہیں ملا، یہ دین پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اس دین کے بدلے کل قیامت کو جنت جیسی نعمت